السلام علیکم جی۔ پاکستان کے ایک سب سے بڑے ادارے ڈیٹا کے ادارے یعنی کہ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نادرا جو ہے اس کے بارے میں ایک دھماکہ خیز خبر چھپی ہے آج کے روزنامہ جنگ میں۔ اعزاز سید صاحب نے یہ دھماکہ کیا ہے اور اس دھماکے کے مطابق جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا اور ان کے خاندان کا ڈیٹا جو تھا وہ نادرا سے چوری کر کے نکلوایا گیا، اور وہ ڈیٹا جو تھا وہ لے کے تو پھر جناب چیک کیا گیا کہ یہ اور ان کا خاندان جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ٹریول کرتا رہا ہے۔ یعنی یہ ڈیٹا ہوتا ہے ایف آئی اے کے پاس، ٹریول کا ڈیٹا۔ یہ جب بھی آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ جو ایگزٹ کی مہر لگانے والا وہ بیٹھا ہوتا ہے، سب سے بدتمیز افسر جو ہوتا ہے، بلکہ جاہل و جڈ کہنا چاہیے اس کو، ڈنگر تو کہنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن جاہل اور جڈ قسم کا وہ تعارف کرواتے ہیں ہم پاکستان کا، اور وہی آنے والوں کے مہر لگا رہا ہوتا ہے۔ کرختگی اس کے چہرے کے اوپر بڑی نمایاں ہوتی ہے۔ چن کے ریٹائرڈ کوئی صوبے دار یا اس طرح کا بندہ لگایا جاتا ہے جو کہ آنے والوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے اور جانے والوں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ مطلب کہ اتنی کرختگی ہوتی ہے، اتنی طبیعت آوازار ہوتی ہے کہ یار اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس، اتنے ینگ بچے ہیں، آپ دوسرے ممالک میں جائیں وہاں پہ جو ہے وہ میچور خواتین اور حضرات بھی بیٹھے ہوں تو ان کے چہروں کے اوپر ملائمت ہوتی ہے۔ چون کے جڑا کرخت چہرے والا ہوندا ہے نا وہ اتنے بٹھایا ہوندا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا نام کبھی بھی نہیں رہا جی وہ وائٹ لسٹ کے اندر، تو اکثر 3 گھنٹے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گھنٹہ تو عام سا ہے نا کھڑے ہو کے، وہ جی آپ کا ڈیٹا بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا تھا، ماما باقیاں نہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اندر خانے صلاح کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو فون آ جاتا کہ جان دیو اس واری، وہ پھر جان دیں۔ میرے نال پچھلے جو 3-4 ٹریول میں نے کیے ہیں پچھلے 3-4 سالوں کے اندر یہی ہوا ہے۔ پوچھوا کے وزارت داخلہ سے، عمران خان کی وزارت داخلہ سے، شیخ رشید کی وزارت داخلہ سے کہ یار میں جانا ہے گیا تو جی کوئی مسئلہ ہے گا تو دس دیو۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کہا جو مسئلہ ہے بھی تو انہوں ڈو کر دیو۔ تو وہ ایک جرنلسٹ درمیان میں ڈالے نا، سینئر جرنلسٹ جو تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہے تھوڑا سا لیکن آپ کو روکیں گے نہیں۔ وہ پھر جناب اتنے کھلو جاندے نے، پھر وہ جناب اندر ایس کمرے میں جا رہا ہے، وہ میرا پاسپورٹ لے کے پھر اوس کمرے میں جا رہا ہے، پھر جناب آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ اچھا جی بیٹھ گئے جناب، فلائٹ جیڑی ہے نا وہ فائنل کال آ رہی ہے اور ادھر ادھر فیصلے ہی نہیں ہو رہے، پھر آخری وقت سے جی تسی جاؤ، جدوں فلائٹ جی ایئرپورٹ والے اناؤنس کر دیں کہ اسی جناب دا سامان جہاں نا تھلے سٹن لگے ہیں، ہاں تو پھر نہیں جناب آپ جائیں۔ تو خیر اپنی بھی داستان بیان کر دینی چاہیے، پاویں 2 منٹ لگ ہی جانے دیتے۔ تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، جو یہ ڈیٹا لیک ہوا تھا اس کے پیچھے جو لوگ تھے، چھوٹا سٹاف رگڑا گیا بیچارہ، ٹھیک ہے، چھوٹا سٹاف جو ہے اس کو رگڑنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ مبینہ طور پر یہ میں نے آگے پہلے آپ کو بتا دیا، ڈیٹا لیک سے آگاہ متعدد ذرائع نے اعزاز سید کو بتایا کہ اکتوبر 2022 میں 5 سینئر لیفٹیننٹ جنرل کا پاکستان کے نئے آرمی چیف کے عہدے کے لیے مقابلہ تھا۔ اس دوران نادرا کے ایک جونیئر ڈیٹا انٹری آفیسر فاروق احمد نے عاصم منیر شاہ کے خاندان کی خاتون رکن کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی اور خاندان کی تفصیلات اور شناختی کارڈ نمبر اکٹھے کیے۔ اس ڈیٹا کے بعد ایف آئی اے کے سسٹم کے ذریعے یہ پتہ لگایا گیا کہ وہ جو ہیں وہ کہاں پہ گئے ہیں، وہ انہیں ٹریول کہاں پہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جھوٹے دعوے کی ماخذ کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا، یعنی وزیر اعظم کو جب یہ پتہ چلا، یہ شکایت ہوئی تو آغاز کیا گیا۔ فاروق احمد جونیئر ایگزیکٹو، رحمان بٹ ڈپٹی ڈائریکٹر، رشید احمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سیف اللہ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ساجد سرور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور محمد علی ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو معطل کر دیا گیا اور یہ ابھی تک معطل ہیں۔ چیئرمین نادرا طارق فتح ملک جو کہ اس پوری جو ہے برائی کی جڑ ہے یہ صاحب ہیں، تو انہوں نے انکوائری کا حکم دیا۔ ظاہر پرائم منسٹر ہاؤس سے جب آیا تھا پھرلا تو انکوائری تو ہونی تھی۔ ابتدائی طور پر انکوائری کی نگرانی ریٹائرڈ بریگیڈیئر خالد لطیف نے کی۔ بریگیڈیئر خالد لطیف صاحب وہ دانا ہیں، وہ ستھرا دانا ہیں جو کہ فیض حمید نے اپنے دانے مختلف جگہوں کے اوپر اپوائنٹ نہیں کروائے ہوئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو یہ دانا جو تھا فیض حمید کا اسے نادرا میں فٹ کروایا گیا تھا۔
تو جناب موصوف جو ہیں جب پتہ چلا، جب یہ دوران انکوائری پتہ چلا گیا تو فیض حمید دا جنٹے گا جب پوڑلے گا جاؤ دا دم لاتا رہتا ہے اس کے سامنے، تو پھر ان کو الگ کر دیا گیا اور ان کی جگہ سینئر افسر علی جاوید جو تھے وہ انکوائری کرنا شروع ہوئے، اور انکوائری کے دوران نادرا کے 2 افسران خالد عنایت اللہ اور امیر بخاری کی ڈیٹا تک رسائی کے اہم کردار کے طور پر شناخت کیا گیا۔ یہ نادرا کے افسران ہیں۔ دونوں افسران نے کہا کہ جناب ہم سے یہ ڈیٹا جو تھا، جو جنرل صاحب کے علاوہ 4 کنٹینڈر تھے ان کے رشتہ داروں نے مانگا تھا، ٹھیک ہے، اور توقع ہے کہ انکوائری جلد ہی مکمل کر کے اصل چہرے نادرا کے بے نقاب ہوں گے۔ تاہم افسران کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ کو شاید ہی سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ اصل ماسٹر مائنڈ سے سمجھ گئے ہو نا، فیض حمید۔ نادرا انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے معاملے کی حساسیت اور تحقیقات کی جاری نوعیت کا حوالہ دیتے ہوئے بغیر کسی کا نام لیے انکشاف کیا کہ ادارے کے 6 جونیئر افسر تاحال عہدے پر بحال نہیں ہوئے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف اور ان کے 3 اور بھی پورا نیٹ ورک قائم کرتا تھا نا فیض حمید، تو نہ صرف کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف بلکہ یہ تو 3 اور بھی مسکرینٹ تخریب کار لے کے گھسا ہوا تھا، ایجنٹ جو لے کے گھسا ہوا تھا، ان کو بھی موقع فراہم کیا گیا جی آپ ریزائن کر دیں، عزت آپ کی اسی میں ہے، اور وہ ریزائن کر کے تو جا چکے ہیں۔ یہ میں اپنے کو پا رہا ہوں۔ انکوائری ابھی جاری ہے۔ ایک اہم سرکاری اہلکار کا دعویٰ ہے کہ اس واقعے اور کچھ دیگر واقعات سے اس ڈیٹا کے محافظ ادارے کے کچھ اعلیٰ عہدیداروں کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کے اندر ایک اور شخص بھی ہے جو کہ پاکستان کے ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک کا داماد ہے، اور اس کو بڑے آرام سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ میڈیا ہاؤس کے مالک صاحب جو ہیں ان کی پنڈی تک بھی رسائی ہے اور ان کی آپ پارا تک بھی رسائی ہے، اور نہیں ہوتی تو پھر وہ رپورٹر کس لیے رکھے ہوتے ہیں 2-2 لاکھ روپے کے اوپر، ان کو کہتے ہیں کہ جا کے جناب وہاں پہ وہ بندہ جو ہے اس کا نام نکلواؤ، تو وہ بھی نام، تو جتنے بھی ذمہ دار کرمنلز تھے، جتنے بھی اس واقعے کے ذمہ دار تھے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے یا ان کو بچا لیا گیا ہے، اور نتیجے کے طور پہ یہ جو 6 افسران ہیں جن کا نام استعمال ہوا ہوگا یا جن کی آئی ڈیز استعمال ہوئی ہوں گی، ان کو رگڑا دینے کا پروگرام ہے۔ ملنا چاہیے، باقیوں کے لیے عبرت کا سامان بننا چاہیے، لیکن جب تک آپ اب دیکھیے یہی وہ نادرا ہے جس کا ڈیٹا جو تھا وہ کینیڈا کی ایک کمپنی کو دیا گیا تھا، اور اس نے پورا ڈیٹا لے کے اور پھر لوگوں کی مانیٹرنگ شروع کی تھی کہ سوشل میڈیا پہ وہ کیا کرتے ہیں، کالیں کیا کرتے ہیں، وہ پورا ان لوگوں کا ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا۔ ہم جیسے مسکرینٹ کا ڈیٹا جو تھا وہ جناب عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر جاری ہوا تھا، اور کینیڈا کی میرا خیال سم تھنگ سٹون ہے اس کے نام کے اوپر، نام کے ساتھ آتا۔ اس کے بعد کیا کیا رولے پڑے تھے اس کے، کوئی بھی رولا نہیں پہن دیندے سی، وہ مطلب کہ فیض حمید صاحب بندے چکوا لیندے سے کوئی خبر چھاپ دی سی، اور نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا تھا۔ یہ وہ قلعہ ہے جو کہ پاکستان فوج نے واپس حاصل کیا ہے، فیض حمید کی جو ریشہ دوانیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، یہاں سے انہوں نے پسپا کیا ہے اس گروہ کو، اس گروپ کو، اس مسکرینٹس کو، جس طرح کہ فیض حمید کے لیاقت وسیم کو جو تھا وہ اسمبلی سے روانہ کیا گیا تھا، اس طرح ہی فیض حمید کے خالد لطیف کو یہاں سے روانہ کیا گیا ہے۔ طریقہ واردات اس کا بڑا خوفناک تھا، جو بھی افسر جو تھا وہ ریٹائر ہوتا اور وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس تک پہنچ جاتا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے جو میں آخر میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اب تک جب سے طارق فتح ملک صاحب تشریف لائے ہیں چیئرمین نادرا کے طور پہ، یہ ڈیٹا لیک کا دوسرا واقعہ ہے، اور یہ دونوں واقعات ان کے آنے کے بعد ہوئے ہیں جن کی براہ راست سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو گئی ہے، یا پی ٹی آئی کی سپورٹر جرنلسٹوں کو گئی ہے۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں رہنی چاہیے کہ یہ فیض حمید کی کارروائی تھی اور طارق ملک کے ذریعے سر انجام پائی ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ فیملی ٹری تک رسائی جو ہوتی ہے وہ صرف چیئرمین نادرا کے لیول پہ ہوتی ہے، یا وہ کسی کو آتھرائز کرتا ہے۔ ان دونوں واقعات میں جو 2 دفعہ لیک ہوا ہے ڈیٹا، ان کے دور کے اندر دونوں میں ٹارگٹ پاکستان فوج کی قیادت اور ان کی
فیملیز تھیں. اگر آپ کو یاد ہو تو انویسٹیگیشن کے دوران بھی، اور جیو کیمرہ اس کے ساتھ لے کے گیا تھا شہباز گل کے ساتھ، جب اس کے پارلیمنٹ لاج کے اندر چھاپا مارا گیا تھا، تو وہاں پہ اس سے یہ بات برآمد ہوئی تھی کہ ڈیٹا جو تھا وہ نادرا سے نکال کے آرمی کی قیادت کا، مطلب میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل لیول کے لوگوں کا، وہ شیئر ہوا، اور ان کے بچوں کے نام کے اوپر یا ان کی فیملی کے نام کے اوپر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بنے، اور ان اکاؤنٹس کی فالوئنگ شو کی گئی، اور پھر ان اکاؤنٹس کے ذریعے ٹویٹس کر کے یا ٹریننگ کر کے یہ ظاہر کیا گیا کہ جناب فوج جو ہے اس کی تمام قیادت عمران احمد خان نیازی کی دیوانی ہے. تو یہ پہلا واقعہ تھا، اور شہباز گل نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس بات کا اعتراف کیا تھا. وہ ایک واقعہ تھا، اور ایک یہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر یہ ڈیٹا لے کے اور پھر ایف آئی اے کے ریکارڈ سے یہ شو کرنا تھا کہ یہ دیکھیں یہ زیارات مقدسہ کے لیے یہ جاتے رہے ہیں ادھر ایران اور عراق کے علاقے کے اندر، اور یہ بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے اہل تشیع ہیں، تو لہٰذا ایران کو بہو کہہ کے ڈرایا جا رہا تھا. تو ایران کہہ رہا ہوں، سعودی عرب کو بہو کہہ کے ڈرایا جا رہا تھا. اور یہ ساری سازش جو تھی، یہ اتنی بڑی سازش بلا کون کر سکتا ہے؟ وہ چھوٹو فیض حمید، اور کون کر سکتا ہے؟ وہ گھٹیا لیول کی اس گہرائی تک جائے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا، حالانکہ یہ سرے سے ایشو ہے ہی نہیں ان کے ہاں نا. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.